السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو پر پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ 45 سال کی طویل جدوجہد کے بعد آزاد کشمیر میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ قادیانیوں کو آزاد کشمیر میں غیر مسلم قرار دینے کے ساتھ بہت سے دیگر فرقے جو ختم نبوت بل کے پاس ہونے کے بعد ختم نبوت بل کے پاس ہونے کے بعد کیا واقعی ان کو بھی غیر مسلم قرار دیا جائے گا؟ کیا قادیانی اسرائیل کی طرح کشمیر کو قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے؟ 1931 میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کو کشمیر کمیٹی کا رکن بنایا گیا، لیکن وہ کشمیر کمیٹی کو لیڈ کرنے والے مرزا بشیر الدین تھے جو قادیانیوں کے دوسرا خلیفہ تھے، لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ اس کمیٹی سے مستعفی ہو گئے۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اور اسی طرح آزاد کشمیر میں جو تاریخ ساز فیصلہ ہوا اس کو میڈیا نے، پاکستان کے میڈیا نے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں نہیں میڈیا پر کوریج دی گئی؟ راجہ ظفر الحق کمیٹی کی رپورٹ کو کب منظر عام پر لایا جائے گا؟ ختم نبوت حلف نامے میں ترمیم کرنے والے جو اصل مجرم ہیں ان کو بے نقاب کب کیا جائے گا؟ آج کے ہم پروگرام میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شامل ہوں گے، اس سے پہلے وصال اردو کی طرف سے خصوصی ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے، ڈاکومنٹری دیکھیے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں منکرین ختم نبوت کے خلاف تاریخ ساز فیصلہ 6 فروری 2018 بروز منگل سپہر 3:52 اور 47 سیکنڈ پر آزاد کشمیر اسمبلی میں ایک تاریخی سنگ میل عبور کیا گیا، جس میں 45 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد آزاد کشمیر کے مسلمانوں کا وہ خواب پورا ہوا جس کے لیے انہوں نے بے شمار مشقتیں جھیلیں۔ آخر کیسے عاشقان ختم نبوت کا خواب پورا نہ ہوتا جبکہ مقابلے میں منکرین ختم نبوت تھے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس پر امت مسلمہ نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ منکرین ختم نبوت چاہے جتنے طاقتور ہوں، شکست ان کا ضرور مقدر بنتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا مسلمہ کذاب ہو یا پھر مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ نے ختم نبوت کے ہر دشمن کو ہمیشہ نشان عبرت بنایا۔ 5 فروری 2018 تک کشمیر میں منکرین ختم نبوت قادیانی اسلام کے نام پر کھلے عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ منکرین ختم نبوت کا راستہ روکنے کے لیے پہلی بار 29 اپریل 1973 کو آزاد کشمیر اسمبلی میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی گئی، تاہم اس قرارداد پر 45 سال تک کوئی قانون سازی نہ کی جا سکی۔ دوسری طرف 7 ستمبر 1974 میں پاکستان اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر عقیدہ ختم نبوت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آزاد کشمیر انتظامی طور پر چونکہ پاکستان کے زیر انتظام ہے مگر قانون سازی اور دیگر معاملات میں خود مختار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان اسمبلی سے پاس ہونے والی متفقہ قرارداد پر آزاد کشمیر اسمبلی میں 5 فروری 2018 تک کوئی قانون سازی نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں مسلمانوں اور قادیانیوں میں تفریق کے لیے کوئی قانونی معیار تھا۔ نہ ووٹر لسٹوں میں قادیانیوں کو پاکستان کی طرح علیحدہ غیر مسلم اقلیت شمار کیا جاتا تھا، اور نہ ہی آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات لڑنے کے لیے امیدواروں کے لیے ختم نبوت حلف نامہ جمع کروانا ضروری تھا۔ گویا آزاد کشمیر میں قادیانی 5 فروری 2018 تک غیر مسلم ہو کر بھی خود کو مسلمان کہلواتے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجدوں کا نام دیتے اور مسلمانوں کی طرح اسلامی شاعر استعمال کر کے اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر قادیانیت کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب کبھی مسلمان انہیں اس دھوکہ دہی سے روکنے کی کوشش کرتے تو سینہ تان کر یہ لوگ کہتے کہ آزاد کشمیر کے قانون میں ہم مسلمان ہیں۔ قادیانیوں کی اس ڈھٹائی پر جب آزاد کشمیر کی عدالت اور الیکشن کمیشن سے مسلمانوں نے رجوع کیا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ قانون میں قادیانیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ غیر مسلم اقلیت شمار کرنے کی کوئی شق موجود نہیں، اس لیے ان کو ووٹر لسٹوں اور دیگر معاملات میں مسلمانوں سے علیحدہ غیر مسلم شمار کیا جا سکتا ہے۔ نہ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات لڑنے والے امیدواروں سے ختم نبوت حلف نامہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مسائل تھے جن سے آزاد کشمیر کے مسلمان پچھلے 45 سالوں سے نبرد آزما تھے، اور منکرین ختم نبوت قادیانیوں کی مذموم سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے آزاد کشمیر کی تقریباً ہر حکومت سے بارہا مطالبہ کیا کہ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے۔
مگر ہمیشہ حکومتوں کی طرف سے ایسے وعدے کیے جاتے جنہیں کبھی ایفن نہیں کیا گیا۔ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کے سامنے جب ختم نبوت کے پروانوں نے قادیانیوں کے متعلق آئین و قانون سازی کا مطالبہ رکھا تو حکومت نے وعدہ کیا کہ ضرور موجودہ حکومت اس پر قانون سازی کرے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے خصوصی طور پر اپنی کابینہ کو متحرک کیا اور ختم نبوت سے منسلک علماء کرام اور وکلاء سے مشاورت کے بعد قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک مسودہ تیار کیا گیا، جس کو آزاد جموں و کشمیر عبوری آئین 74 میں 12ویں ترمیمی ایکٹ کا نام دیا گیا۔ 6 فروری 2018 بروز منگل سپہر 3:52 اور 47 سیکنڈ پر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس میں وزیر قانون راجہ نثار احمد نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تیار کی گئی 12ویں ترمیم کو ایوان میں پیش کیا، جسے قانون ساز اسمبلی اور ایوان بالا کشمیر کونسل نے متفقہ طور پر منظور کر کے آئین کا حصہ بنا کر آزاد کشمیر میں منکرین ختم نبوت قادیانیوں کی مذموم سرگرمیوں کے سامنے بند باندھ دیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ہونے والے اس تاریخ ساز فیصلے کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ منکرین ختم نبوت قادیانیوں کا حقیقی چہرہ کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قادیانی چاہے جتنی مرضی طاقت حاصل کر لیں اور لوگوں کو دھوکہ دہی سے جتنا مرضی گمراہ کر لیں، مگر ان کی یہ ساری کوششیں مثل عنکبوت ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے اس تاریخ ساز فیصلے پر یقیناً آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان، ان کی کابینہ، ممبران آزاد کشمیر اسمبلی اور آزاد کشمیر میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے عاشقان ختم نبوت خراج تحسین کے مستحق ہیں، جن کی انتھک کوششوں سے یہ سنگ میل عبور ہوا۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ہونے والے اس تاریخی فیصلے کے بعد اب ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے مسلمان مشترکہ طور پر ایک مضبوط قسم کا سرکاری سطح پر پلیٹ فارم تشکیل دیں، تاکہ دنیا میں جہاں کہیں قادیانی دھوکہ دہی سے اسلام یا مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا حکومتی اور سفارتی سطح پر تعاقب کیا جا سکے، کیونکہ قادیانی نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کی شناخت کو بیرونی دنیا میں مجروح کر رہے ہیں، بلکہ وطن عزیز پاکستان اور نظریہ پاکستان کو بھی تہس نہس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، بلکہ پورے خطہ کشمیر کے اندر قادیانیت کیسے پھیلی اور کشمیر کو قادیانیوں نے کیسے اپنا مرکز بنایا اور کیسے وہاں پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، اور آزاد کشمیر کے اندر 6 فروری کو جو ایک تاریخ ساز فیصلہ ہوا، متفقہ طور پر آزاد کشمیر کی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ اس تحریک کے پیچھے بہت ساری کاوشیں ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر دنیا کا واحد ایسا خطہ تھا جہاں پر سب سے پہلے، جہاں کی اسمبلی نے سب سے پہلے قادیانیوں کے حوالے سے قرارداد پیش ہوئی، جہاں پر، اور وہ قرارداد یہ تھی کہ قادیانی جو ہیں یہ غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا کو بدنام کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو مسلمانوں سے علیحدہ ایک فرقہ شمار کیا جائے، علیحدہ ان کو کیا جائے تاکہ یہ اسلام کو بدنام نہ کریں۔ 1973 میں 28 اپریل 1973 میں یہ قرارداد پیش ہوئی آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر، لیکن اس قرارداد کو صحیح طرح سے آئین کا حصہ نہیں بنایا گیا، اس پر قانون سازی نہیں کی گئی، یہاں تک کہ 6 فروری 2018 کا وقت آ گیا اور آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت نے اس عظیم کارنامے کو سر انجام دیا۔ دوسری طرف اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر 7 ستمبر 1974 کو قرارداد پاس ہوئی قادیانیوں کے حوالے سے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی بے ہی جیسے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں پاکستان کے جو قوانین ہیں اور پاکستان کی جو دستور ہے وہ صحیح طرح سے لاگو ہوتا ہے، اسی طرح وہاں پر بھی ہونا چاہیے آزاد کشمیر میں، لیکن چونکہ وہ خود مختار ہے اور زیر انتظام پاکستان کے ہے، لیکن آئین سازی میں خود مختار ہے، اس لیے ابھی تک نہیں ہوئی۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے اندر جو بلکہ آزاد اور مقبوضہ جموں کشمیر جتنا بھی علاقہ ہے کشمیر کا، سب کو ہدف بنایا گیا قادیانیوں کی طرف سے، اور اس کو ہدف بنانے کا ٹارگٹ یہ دیا گیا تھا، اور یہاں پر جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں قادیانیوں کی طرف سے وہ آزادی پاکستان سے پہلے بھی جاری تھیں۔ 1931 کے اندر ایک کشمیر کمیٹی بنائی گئی تھی، 1931 کے اندر ایک عجیب واقعہ ہوا، وہاں پر ایک آدمی تھا، اس کو مار دیا گیا جو کسی انگریز کے ماتحت تھا اور انگریز کی کلرک تھا یا اس کے ساتھ رہتا تھا، تو وہ کشمیر میں گیا، پھر اس کو مار دیا گیا، اس کے بعد ہنگامے ہوئے، ہنگاموں کے بعد ایک کشمیر کمیٹی بنائی گئی۔ اس کشمیر کمیٹی کے جو سربراہ تھے وہ مرزا بشیر الدین جو قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کو بنایا گیا،
اور اس کشمیر کمیٹی کے اندر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کو بھی ممبر نامزد کیا گیا. تو کشمیر کمیٹی کا جو اس وقت کے جو کشمیر کمیٹی تھا انہوں نے یہ کرنا تھا کہ حالات کا جائزہ لے کر معلوم کرنا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو انتشار پھیل رہا ہے اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے. لیکن مرزا بشیر الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر قادیانیت کی تبلیغ شروع کر دی. اس تبلیغ شروع کرنے کے بعد علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے جب یہ ان کو معلوم ہوا کہ قادیانی اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں, اور قادیانیوں کے حوالے سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک طویل جو ہے وہ تقریباً 60 صفحے کے قریب ایک مضمون بھی لکھا ہے, اور اس مضمون میں انہوں نے ایک خط بھی لکھا, بلکہ اس کے بعد انہوں نے اس کمیٹی سے مستعفی ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی ایک خط لکھا, اس میں یہ کہا کہ قادیانی وہ ملک اور اسلام دونوں کے دشمن ہیں. تو اس طرح سے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے قادیانیت کے حوالے سے وہ باخبر بھی ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان سے قطع تعلقی بھی کر لی, اور قادیانیت سے بچانے کے لیے, مسلمانوں کو بچانے کے لیے قادیانیوں سے انہوں نے اپنی جو شاعری تھی اس کے ذریعے بھی لوگوں کو اویئرنیس دی تاکہ وہ ان کے فتنے سے بچ سکیں. تو آزاد کشمیر کے اندر پوری ایک ہسٹری ہے. یہ 1931 کی بات ہے. اس کے بعد غالباً 1948 کے اندر وہاں پر جو ایک اس کا سربراہ بنایا گیا آزاد کشمیر کے اندر, جسے صدر یا وزیر اعظم غالباً اس کو بنایا گیا, تو وہ قادیانی تھا. چند عرصے اکتوبر میں, غالباً اکتوبر 1948 یا 47 کی بات ہے, تو اس کے بعد اس کو چند مہینوں کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا. لیکن اس کے بعد بھی قادیانیوں نے اپنا وہاں پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں. بلکہ اگر آزادی کی بات کی جائے, آزادی پاکستان کی, تو اس وقت جو قادیانی تھے اس وقت کے ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ کسی طرح سے قادیانی ایک اپنی سٹیٹ حاصل کرنے, اور انہوں نے کشمیر کو اس حوالے سے اپنے لیے وہ سمجھا ہوا تھا کہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں. لیکن اسی طرح اگر گرداسپور کی بات کی جائے جس میں زیادہ تر مسلمان تھے, ان کو بھی آزاد نہیں ہونے دیا گیا, اور وہاں پر بھی قادیانیوں نے اپنی خفیہ چالیں چلیں تاکہ کسی طرح سے وہ انڈیا سے آزاد نہ ہو سکے. اور قادیانیوں کے جو تیسرا خلیفہ تھے ان کا یہ کہنا تھا, انہوں نے جب ایک انٹرویو دیا غالباً, انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ یہ ہیں کہ 300 سال کے اندر دنیا میں قادیانیوں کی ایک اسٹیٹ وہ قائم ہو جانی چاہیے. یہی جو وہ کہہ رہے, یہی ہمارے دادا یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا خواب تھا. تو یہ بات انہوں نے آج سے چند سال پہلے کہی, اور اب 120 سال کا عرصہ گزر چکا ہے قادیانیوں کو. تو اس 120 سال کے عرصے میں قادیانی کس قدر آگے بڑھے اور کہاں تک وہ پہنچے, وہ دنیا کے سامنے ہے کہ یورپ کے اندر اور کینیڈا وغیرہ کے اندر, امریکہ کے اندر وہ قادیانی کس طرح سے مسلمانوں کو, یا اسی طرح آپ کہہ لیں کہ جو وہاں کے حکمران ہیں ان کو کس طرح سے دھوکہ دہی سے یہ ظاہر کرتے ہیں. وہاں کے جو پڑھے لکھے یا اوپر حکومتی طبقہ ہے ان کو متاثر کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل اسلام وہی ہے جو قادیانیوں کا ہے, جو عقیدہ قادیانیوں کا ہے وہی اصل اسلام ہے. حالانکہ دنیا یہ بات جانتی ہے کہ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو یہ مسلمانوں کا, پوری دنیا کے مسلمانوں کا 1400 سالوں سے متفقہ عقیدہ ہے. اس عقیدے کی جو اس عقیدے کا جو انکار کرتا ہے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوسری طرف اگر ہم بات کریں قادیانیوں کے حوالے سے, تو وہ لوگ بھی بے شمار ان کے عقائد ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آزاد کشمیر کے وزیر قانون محترم جناب راجہ نثار احمد خان صاحب نے. راجہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی, بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا. راجہ صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں جو قادیانیوں کے حوالے سے مسئلہ, جو غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے راجہ صاحب سے, تو دوبارہ ان کو کال پر لینے کی کوشش کریں گے. تو آزاد کشمیر ہم بات کر رہے تھے قادیانیوں کے حوالے سے. قادیانیوں کی بہت سی ایسے اور بھی عقائد ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں. بلکہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں راجہ نثار احمد خان صاحب. السلام علیکم راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی وعلیکم السلام. جی راجہ صاحب, پہلے تو آپ کو مبارکباد, آزاد کشمیر کی عوام کو اور آپ کی حکومت کو اور آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران کو بہت بہت مبارکباد کہ ایک عظیم کارنامہ آپ کی طرف سے سر انجام دیا گیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور دنیا میں بھی یہ تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تو یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں 45 سال لگ گئے قانون سازی ہوتے ہوتے, ختم نبوت بل پاس ہوتے ہوتے, حالانکہ پاکستان میں تو بہت پہلے ہو چکا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 45 سال کا عرصہ کیوں لگا, کیوں اس کی ضرورت پیش آئی, اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لیکن گزارش میری یہ ہے کہ اس میں جو ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بالکل. یہ 1972 میں یہ 73 میں گئے ہمارے جو ہیں میجر اسمبلی ممبر تھے آزاد کشمیر کے بعد مستقل بھی رہے وہ یوسف صاحب میجر یعقوب صاحب. تو انہوں نے جب یہ دیکھا جائے کہ رنفاد کے پاس کہ نان مسلم جو ہے ان کو اجازت نہیں ہے داخل ہونے کی. بالکل. تو یہاں پر جو ہے وہ جب واپس آئے تو یہ پر میں اس وقت کی اسمبلی کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں انہوں نے قرارداد پیش کی. اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ قادیانی جو ہے یہ غیر مسلم ہے, ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے. جی. اب چونکہ پاکستان میں اس سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں تھی, اس پر جب پاکستان میں بھی بڑا یہ شور ہوا پھر وہاں پر بھی سلسلہ یہ ہوا تو یہ قرارداد تو آزاد کی اسمبلی میں پاس کر دی. جی. اسی کے تسلسل میں جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو ہے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی. جی. انہوں نے بھی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جو ان کا کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی مسلم کی تعریف اس میں. بالکل. اب مسلم کی تعریف میں جو ہے وہ تو بالکل ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر جس کو یقین ہونا چاہیے, نمبر ایک ایمان آنا چاہیے, نمبر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی اور ختم نبوت پر جو ہے بالکل اس پر بھی یقین مطلب ایمان رکھنا چاہیے, تبھی جا کر مسلمان کی تاریخ میں یہ بات تھی. جی. اب جو ہے نا یہ احمدی آپ کہہ لیں ان کو یہ قادیانی ہے یا لاہوری ہے, یہ باتیں احمدی آپ کو ہے. اب یہ جو ہے ان کا جو پرابلم ہمیں ہوا یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جی جی بالکل ایسے. اب جو ہے نا یہ جس بات کو انکار کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خاتم النبیین نہیں مانتے. جی رائے صاحب بالکل یہ اپنے آپ کو جی رائے صاحب بالکل دھوکہ دیتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, لیکن آپ نے کہا کہ پہلی قرارداد وہاں پاس ہوئی, لیکن اس کے 45 سال کا عرصہ کیوں لگ گیا جو بعد کی حکومتیں تھی 1973 کے بعد آنے والی؟ آپ جو ہے نا آپ جو میری بات ہے نا کہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ امینڈمنٹ آئی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں 85 میں. بالکل. پاکستان میں جو ہے وہ مسلم اور نان مسلم کی تعریف کی گئی جو ہے وہ ڈیفینیشن کی گئی اس میں. جی جی. اور جو ڈیفینیشن نان مسلم کی تھی پہلی بار اس میں جو ہے یہ ایم یو کو شامل کیا گیا, لاہوری اور جو ہے یہ جو قادیانی یہ دونوں گروپوں کو شامل کیا گیا کہ یہ نان مسلم کی تاریخ میں آتے ہیں. جی. اب اسی کے تسلسل میں جب ہماری یہاں پر حکومت پیپلز پارٹی کی آئی پاکستان میں جو ہے مطلب یہ آزاد میں اس حکومت میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مسلم کی تاریخ کو شامل کیا 74 میں. پھر ایک جو ہے ہمارا یہ 76 میں جو امینڈمنٹ کا کہ اس میں انہوں نے جو تاریخ ڈالی مسلم کی اس میں جو ہے وہ کیٹیگریکلی ہے جیسا کہ بالتخصیص جو ہے وہ ان کا مرضیوں کا انہوں نے اس میں مطلب ذکر نہیں کیا. تو یہ بہتر تو کمی نہیں جو ہے سلسلہ یہ. تو اب جو ہے یہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ کی جس کے وزیر اعظم جو ہے وہ راجہ فاروق قادری صاحب ہیں. جی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسمبلی میں بھی جو ہے یہ جب بھی ہمارے انتخابات مکمل ہو گئے ہمارے مشاہد کے جو نمائندے یہاں پر ایم ایل اے ہیں انہوں نے بھی اور راجہ صدیق صاحب نے بھی دونوں نے مل کر یہ کہا کہ یہ ہمارا یہ ہے مسئلہ اس کو ہم نے حل کرنا ہے. تو یہ پھر جو ہے اس پر مشاورت بھی رہی ہماری وہ آزاد کشمیر کے جو ہے علماء کرام کو بھی ہم اس میں شامل کیا, مشائخ اعظام کو شامل کیا, مکتب فکر سارے لوگ شامل کیے. پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ کیبنٹ میں اس پر بحث کی, پھر پارلیمانی پارٹی میں بحث کی. تو یہ بحث کرنے کے بعد ایک متفقہ طور پر جو ہے وہ ہم نے جو ہے جس طرح پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے مسلم کی بھی اور نان مسلم کی بھی اسی پیٹرن پر جو ہم کی شامل کی ہے. اب یہ جو ہے یہ مرضیوں کے بارے میں جو قانون ہمارے پاس اس وقت کرمنل کوڈ میں موجود ہے پاکستان میں یہاں پر یہ اپنی جو ہے مسجد جو ہے عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں, اذان نہیں دے سکتے ہیں, اور اپنی جو ہے وہ اس کی فرقے کی وہ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں. یہ پاکستان میں ہے, یہاں پر بھی سزا بھی اس کی قید ہے, جرمانے کی سزا, یہاں 3 سال قید اور جرمانے کی سزا ہے. تو اب یہ جو ایک کمی تھی رہ گئی تھی کمی جو ہے جس میں جو ہے وہ نان مسلم کی تاریخ میں جو ہے یہ لاہوری اور قادیانی جو ہے احمدی ان کو بالتخصیص جو ہے یہ
یہ اس کو شامل کیا گیا کہ یہ بھی ہے. اور آئندہ بھی اگر دیکھو نا آئندہ بعض فرقے ایسے ہیں جیسے یہ بھی کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جو ہے وہ ان کی خاتم النبیین پر اگر وہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی کافر کی جو ہے وہ اس کے اندر مسلم کافر کی جو ہے وہ راجہ صاحب آپ نے کہا کہ جو ابھی آئین کی آپ کی جو 12ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس کے تحت جو مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ بہت مضبوط ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے آئین سے بھی زیادہ مضبوط آپ لوگوں نے ترمیم کی ہے. تو اس کے تحت کیونکہ بہت سے وہ لوگ جو ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں, بہت سے فرقے ایسے بھی ہیں جو ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں, تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس ڈیفینیشن کے تحت آزاد کشمیر میں نان مسلم شمار ہوں گے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل جو ہے یہ نان مسلم کی جو ہم نے تعریف کی ہے نا اس میں عیسائی ہے, یہ یہودی ہے, سکھ ہے, اچھا یہ بروئی ہے, اس میں شامل ہے, اور پھر جو ہے یہ مذہبی جو ہے یہ شامل ہے. اور اگر کوئی طبقہ اور جو ہے کوئی فرق یا کوئی فرقہ اگر آئندہ مستقبل میں بھی دعویٰ ایسا کرتا ہے وہ بھی جو ہے غیر مسلم ہوگا. آغا خانی بھی شمار ہے اس میں؟ جی آغا خانی بھی جیسے بات یہ ہے نا کہ یہ آغا خانی جو ہے ان کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ سارے مسلمان مطلب سارے کافر ہیں. ضروریات وہ ہے نا جو مطلب غیر مطلب نان مسلم ہیں کافر ہیں, ایک وہ ہے جو بغیر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عمل ان کا اور ہے. اس میں بھی ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اگر کوئی ختم نبوت پر یقینی رکھتا ہے تو وہ کافر ہے. جی توہین رسالت توہین رسالت کے حوالے سے بھی کوئی قانون سازی ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے بالکل ہے اس کی بھی سزا ہے بالکل جو ہے. اور ہم جو ہے اب یہ چونکہ ہمارے ایکٹ 74 میں اب امینڈمنٹ ہو گئی ہے جی تو اس کے بعد جو آپ سارے ہم جو قانون جو بنائیں گے اس میں مزید بہتری لانے کے لیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں چونکہ جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے جی, اور یہ اس قسم میں جو ہے وہ جہاں جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوگی. اور ہم نے جو ہے یہ اللہ کے قانون سے جو ہے وہ ایک جو ہے یہ لا کمیشن بنایا ہوا ہے جس کے چیف جسٹس جو ہے وہ آزاد کشمیر جی چیف جسٹس ہائی کورٹ اس کے جو ہے ممبر ہے, وہ جو ہے جج ہے, اور پھر عالمی دین کو شامل کیا ہوا اس میں جو ہے کہ وہ دیکھ کے سارے جو ہے وہ اسلام کے مطابق جہاں کہیں وہ دیکھتے ہیں اسلام کے مطابق مطلب قانون کو ڈالنے کے لیے جو بھی تجاویز وہ رائے صاحب آخر میں یہ بتائیے گا قانون تو پاس ہو گیا, قانون سازی بھی ہوگی, لیکن اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ کب ہوں گے؟ مثلا رجسٹریشن جو ایکٹ ہے اور اسی طرح جو آپ کی شناختی کارڈ پاسپورٹ وغیرہ میں ختم نبوت کا حلف نامہ ضروری ہے اور الگ سے ان کا نام لکھا جانا, اور اسی طرح ڈومیسائل وغیرہ میں, اور اسی طرح جو آپ کے انتخابات میں ووٹر لسٹوں کی علیحدگی پاکستان کی طرح جس طرح کے باقی مراحل ہیں اس قانون سازی کے بعد وہ کب تک ہوں گے؟ دیکھیں نا اس ترمیم کے بعد آپ ہمارے راستے کھل گیا تو ہمیں کرنا پڑے گا نا. جی میں نے پہلے یہ تھا کہ یہ چونکہ کس طرح کی مطلب ہے جو ہے وہ واضح قسم کی ترمیم جو ہے نان مسلم کی نہیں تھی جس میں مذہبی کو شامل کیا گیا ہو. اب شامل ہو گئے ہیں تو اب اس کے بعد جو ہے وہ جتنی بھی قانون سازی ہمیں ضروری ہوگی وہ بس اس کی سبارڈینیٹ جو ہے لیجسلیشن جو آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آئین کے مطابق قانون سازی کر کے اس کو مؤثر بنانے کی پوری کوشش کریں گے. جی تو آپ کے پاس جو وقت باقی بچا ہوا ہے آپ کی حکومت کا تو اس دوران یہ سارا کام ہو جائے گا؟ جی اللہ کے لگے ہمارا تو ابھی وقت 6 سال ہی گیا ہے, باقی تو ہمارے تو ابھی 30 سال باقی رہتے ہیں. جی میں الیکشن ہو رہے ہیں جو ہے ہماری تو حکومت جو ہے یہ 2021 تک ہے انشاءاللہ تعالی. رائے صاحب جی رائے صاحب یہ بتائیے گا آخر میں کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ ہوا پاکستان پوری دنیا کے اندر سراہا جا رہا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیا, میڈیا نے اس کو نہیں دکھایا, اور کچھ میڈیا حضرات والے جو ہیں میڈیا جو ہاؤسز ہیں وہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ یہ قرارداد متفقہ نہیں تھی, اس میں جو قائد حزب اختلاف تھے آپ کی اپوزیشن لیڈر تھے وہ جلدی چلے گئے تھے, کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا, بہت سے مسئلے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ قرارداد واقعی متفقہ تھی, ایک بات تو یہ, دوسرا یہ بتائیے کہ میڈیا نے کیوں بلیک آؤٹ کیا, تو کیا آزاد کشمیر اتنی ان کی وہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر یہ بات تشہیر کرتی؟ جی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے جی کہ اپوزیشن بھی اور رولنگ پارٹی جو ہے سب نے متفقہ طور پر جو ہے مطلب سچی بازی ہے نا
اپوزیشن ہوتی ہے وہ تو اختلاف کرتے ہیں، بالکل لیکن اس معاملے میں ختم نبوت کے معاملے میں اور اس جو 12ویں ترمیم کے بارے میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے. ویسے ہمارے تو سیاسی اختلافات چلتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن اس بات پر جو ہے کسی کی طرف سے بھی کوئی سلسلہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے. ہاں کچھ کا بنگلہ یہ چونکہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں جب بڑی طویل بحثیں مطلب نہیں ہے تو اس پر جو کوئی آدمی تو چلا گیا تو میں نہیں کہتا اس کو جو ہے، لیکن نیتن سارے جو ہے پوری اپوزیشن اور حکومت کی پارٹی ساری جو ہے وہ بیٹھے رہے اس میں جو ہے پورا حصہ لیا انہوں نے جو ہے اور اس قانون کو متفقہ طور پر پاس کیا گیا جو ہے. اور میڈیا کے حوالے سے میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا. دیکھیں میڈیا بات یہ ہے جی کہ میڈیا نے جو آزاد کشمیر میں ہمارے پاس تو چیز ہے اخبارات، جی اخبارات میں تو بہت آئی اس کی، اور بلکہ جو ہے یہ علماء اکرام نے کیونکہ اس میں یہ سارے مطلب مکتب فکر کے علماء اکرام اس میں شامل تھے تو ان سب نے جو ہے مثلا یہ جو ہے یہ جمعے کے دن جمعے تہتر منایا انہوں نے جو ہے پورے علاقے میں منایا گیا ہے. اب خبریں آتی ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم نے یہ سارا کام کیا اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے پیارے حبیب کی جو اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے. میں کوئی تعریف کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس سے کوئی طرف واسطہ نہیں ہے. جی رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ وصال اردو نے اس معاملے کو کور بھی کیا بہت پہلے سے جب قانون سازی نہیں ہو رہی تھی، آپ کے علم میں بھی ہوگا، تو آپ کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے وصال اردو کے لیے؟ نہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ آزاد کشمیر کے جو معاملات ہو رہے آزاد کشمیر میں رئی جو ہے وہ ہیں مطلب اس میں، اور ان کے لیے جو ہے وہ قانون سازی موجود تھی اس میں سپریم کورٹ میں امینڈمنٹ کر کے کہ وہ اپنی لڑکوں کو مسجد نہیں کر سکتے ہیں، اذان نہیں دے سکتے ہیں، تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، یہ آلریڈی موجود تھی. پاکستان میں چونکہ ہندو بھی آباد ہے، سکھ بھی آباد ہے، عیسائی بھی ہیں، شیڈول کاسٹ بھی ہیں، ان سے پاکستان کے مسائل اور ہیں. اور پاکستان میں یقیناً مطلب لڑائیوں کی جو ہے یہ لاہوری قادیانی جو ان کی خاصی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے. اب وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے کبھی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہا اور نہ انہوں نے لیے تصدر کر کے انہوں نے کبھی سیٹ مانگی اسمبلی سے جو ہے. جی رائے صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ نثار احمد خان صاحب، وزیر قانون تھے آزاد کشمیر اسمبلی کے، آزاد کشمیر حکومت کے. ان کا یہ کہنا تھا، پوری تفصیل بتا رہے تھے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ متفقہ طور پر یہ قانون سازی ہوئی، ختم نبوت بل پاس ہوا، اور دوسرا یہ کہ جو 45 سال کا عرصہ اس لیے لگا کہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں، بہت سی رکاوٹیں تھیں جو آتی رہیں بار بار، لیکن درمیان میں کچھ ایسا بھی ہوا، مسلمان کی تعریف بھی شامل کی گئی، کیونکہ مسلمان کی تعریف اسے قادیانی غیر مسلم بنتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان کی تعریف میں شامل نہیں ہوتے. تو اس میں کچھ سقم تھا، اس سقم کو کمزوری جو تھی اس کو دور کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے ایکشن لیا اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اپنی عوام سے اس وعدے کو پورا کیا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب نے، جو مسلم لیگ نون کے چیئرمین بھی ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے راجہ ظفر الحق صاحب کی جو خدمات ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. السلام علیکم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی وعلیکم السلام. جی راجہ صاحب، آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے بڑے دور بھی دیکھے اور بڑی تحریکوں میں بھی آپ شامل رہے، اور بڑے آپ کی اسمبلی میں بھی اور مختلف اوقات میں بھی آپ کارکردگی دیکھتے رہے، دکھاتے رہے، دنیا جانتی ہے اس بات کو. راجہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی نے 6 فروری کو ایک قرارداد پاس کی ہے 12ویں ترمیم ختم نبوت کے حوالے سے کہ 1973 میں پہلی مرتبہ آزاد کشمیر میں ہی قرارداد پیش ہوئی تھی، اس کے بعد وہاں قانون سازی نہیں ہو سکی، پاکستان نے قانون سازی کر کے ختم نبوت بل پاس کر لیا، قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا، لیکن آزاد کشمیر اسمبلی میں 45 سال کے بعد 6 فروری کو یہ قانون سازی ہوئی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی، اور اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے کو؟ مجھے جو 6 فروری کو انہوں نے قانون پاس کیا ہے مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی جی، اور میں اسمبلی کو، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، اسپیکر آزاد کشمیر کو اور ممبران کو میں نے مبارکباد دی ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ معاملہ شروع آزاد کشمیر سے ہوا تھا. جو اسپیکر تھے میجر ایوب صاحب، انہوں نے یہ قرارداد پاس کروائی تھی کہ یہ ایسا قانون ہونا چاہیے. پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کے بعد یہ قانون پاس کیا 74 میں سیکنڈ امینڈمنٹ کے ذریعے سے، اور اس میں بھی بڑا کردار
پیپلز پارٹی کا بھی تھا اور مولانا مفتی محمود صاحب مرحوم کا تھا اور یہ مولانا عبدالحق صاحب کا تھا مرحوم کا اور شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم کا تھا. یہ ارکان تھے اس وقت, لیکن انہوں نے جو صورتحال پیدا ہوتی تھی قرآن و سنت کی روشنی میں وہ دلائل اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب کو یہ گائیڈ کرتے ہوئے اور اس سے پھر یہ کامیابی حاصل ہوئی تھی. جی راجہ صاحب مسلم لیگ نون کی حکومت آزاد کشمیر میں ہے اور ایک تاریخ ساز کارنامہ ختم نبوت کے حوالے سے سر انجام دینے میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں تو مسلم لیگ کی حکومت 45 سال بعد ختم نبوت بل کو پاس کر رہی ہے, ختم نبوت کی شکوں کو مضبوط کر رہی ہے. لیکن جبکہ ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو کچھ عرصے پہلے 3-4 مہینے پہلے جو معاملہ اٹھا ختم نبوت حلف نامے میں ترمیم والا جو مسئلہ تھا, تو اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ تضاد ہی تضاد ہے. ایک طرف مسلم لیگ نون جو ہے ختم نبوت حلف نامے کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں پر کھڑا, دوسری طرف جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے قانون سازی ہو جاتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تضاد نہیں ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے. جو پیدا ہوا تھا کنفیوژن اس معاملے میں, اسی وقت میں نے خود اٹھ کر اٹارنی جنرل اپنے وزیر قانون صاحب سے کہا تھا کہ یہ جو اعتراض کیا ہے حافظ حمداللہ صاحب سینیٹر نے وہ بالکل جائز ہے, درست ہے اور قانون سازی اسی کے مطابق ہونی چاہیے. اس وقت تو وہ نہ کر سکے, لیکن اس کا شور اتنا مچا کہ پھر اسپیکر صاحب نے مختلف جماعتوں کے سربراہوں کو بلا کر میٹنگ کی اور پھر سب نے اتفاقی رائے سے جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے وہ بل پاس ہوا, ترمیمی بل. پھر وہ سینٹ میں آیا, وہاں بھی بل اتفاق وہ پاس ہوا. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک کنفیوژن پیدا ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دور ہو گیا, جلدی ہی وہ دور ہو گیا. لیکن رائے صاحب جو ختم نبوت کے حوالے سے بلکہ ایسے طریقے سے دور ہوا کہ جو سن 2002 میں جو ایک قانون پاس ہوا تھا وہ اس میں جو خامی پیدا ہو گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی اور اس کی حیثیت بھی مستقل ہو گئی. جی بالکل. رائے صاحب ختم نبوت حلف نامے میں جو ترمیم ہوئی تھی, پورا معاملہ ہوا, قوم نے اس کے بہت سارے نتائج بھی بھگتے, دھرنا ہوا, مسائل اٹھے, بہت کچھ نقصان ہوا, لیکن الحمدللہ پھر بھی معاملے کو حل کر لیا گیا اور آپ نے جیسے کہا کہ قانون کو مضبوط کر دیا گیا. لیکن آپ نے جو ختم نبوت حلف نامے والا جو معاملہ تھا اس میں آپ نے 2 کمیٹیاں جو بنی تھی, پہلی کمیٹی کی بھی آپ نے تحقیق کی تھی, میاں صاحب کو اس کی رپورٹ بھی دی تھی, دوسری کمیٹی کی جو 2 کمیٹیاں نہیں بنی, 2 مرتبہ یعنی کہ 2 مرتبہ بنی نہیں. میاں صاحب نے پہلے وہ کمیٹی جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارٹی صدر جو تھے میاں نواز شریف صاحب وہ اس وقت لندن میں تھے جب یہ معاملہ ہوا. بالکل رائے صاحب, وہ جو پہلی کمیٹی بنی اس کی رپورٹ آپ نے وہ تیار کر کے میاں صاحب کو بھیج دی تھی. آپ نے ہمارے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی, لیکن جو دھرنے کے بعد جو کمیٹی بنی اس کی بھی آپ ہی تحقیق کر رہے تھے, لیکن اس کی رپورٹ آپ نے کہا تھا 20 دسمبر کو آ جائے گی, 31 یا 20 دسمبر کو, لیکن وہ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی. وہ رپورٹ موجود ہے, تیار ہے, اور انہی لائنز پر ہے. یہ ذرا تفصیلی ہے, وہ 1.5 صفحے پر تھی اور یہ جو ہے یہ تقریباً 25-26 صفحوں پر ہے مشتمل. تو اس رپورٹ کو ایسا منظر عام پر نہیں لایا جا رہا, کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ تو دیکھنا نہیں, جو کوئی کمیٹی مقرر کرتا ہے اس کو رپورٹ دی جاتی ہے, آگے ان کا اختیار ہے کہ وہ اس کو کب شائع کرتے ہیں, کس وقت شائع کرتے ہیں. لیکن یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی, میرے خیال میں 1-2 دن کی بات ہے, یہ انشاءاللہ تعالی یہ منظر یہاں پر آ جائے گی. تو اس جو آپ نے تفصیلی رپورٹ لکھی ہے راجہ صاحب, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے غلط فہمی ہوئی یا کچھ اس میں ان سے جان بوجھ کے کچھ لوگ شامل تھے, یا کیا ہوا تھا؟ جان بوجھ کر تو شاید شامل کرنے والی نیت پر کسی پر حملہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فریضہ تھا بعض لوگوں کا, انہوں نے وہ فرض ادا نہیں کیا تھا اور اسی لیے پھر ان سے استعفیٰ بھی لے لیا گیا تھا.
اور قانون بھی پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، اس لیے اس کو سیاسی مسئلہ اب نہیں بنانا چاہیے، آگے چلنا چاہیے۔ جی راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ ظفر الحق صاحب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کمیٹی راجہ ظفر الحق کمیٹی رپورٹ بنائی گئی تھی ختم نبوت حلف نامے کے حوالے سے، اس کو 1-2 دن میں منظر عام پر لے آیا جائے گا اور لایا جائے گا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس میں تحقیق کی ہے، تو جان بوجھ کر جو اس میں کچھ وہ ہی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ہم کسی کی نیت پر وہ حملہ نہیں کر سکتے، لیکن البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کچھ لوگوں سے اپنے جو منصب تھا اس کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کو بلکہ پاکستان کی عوام کو ان معاملوں میں گھسیٹا ہی نہ جائے، اس طرف جو معاملہ ہے اس کو اس طرح بڑھایا ہی نہ جائے کہ قوم کا یا ملک کا نقصان ہوتا رہے، کیونکہ اس سے ہم نے دیکھا کہ دھرنے ہوئے، پھر اس کے بعد کتنا نقصان ہوا۔ اور جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ اتنا حساس ہے، پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس معاملے پر کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیشہ دنیا نے تاریخ میں دیکھا ہے جب کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کہیں کسی نے گستاخی کی تو ہر دور میں تاریخ گواہ ہے مسلمان اس کا مقابلہ بھی کرتے رہے اور مسلمان اس پہ حساس بھی رہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وجود میں ہے اور باقی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سید الانبیاء ہیں اور سارے انبیاء کے سردار ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اعزاز بخشا کہ انہیں آخری امت عطا فرمائی جس کے جو امت مسلمہ ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ امت مسلمہ اپنے آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرگز گستاخی یا کسی بھی قسم کی تنقیص برداشت نہیں کر سکتی۔ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں مسلمان ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہوں چاہے کوئی اور ہوں۔ تو خیر آج ہم بات کر رہے تھے آزاد کشمیر میں قادیانیت کے حوالے سے، میڈیا نے اسے بلیک آؤٹ کیا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معروف صحافی ہیں اور اینکر پرسن ہیں ARY کے محترم جناب صابر شاکر صاحب۔ السلام علیکم صابر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صابر صاحب، آپ نے دیکھا آزاد کشمیر اسمبلی میں 6 فروری کو ایک تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا گیا اور وہ 45 سال کی طویل جدوجہد کے بعد ختم نبوت بل پاس ہوا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جسے پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، مسلمان اس پر خوش ہیں، آزاد کشمیر کی عوام بھی، لیکن ہم نے دیکھا پاکستان کے میڈیا نے اسے بلیک آؤٹ کیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اس کو کوریج نہیں دی گئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے میڈیا والے کچھ کمپرومائز کر چکے ہیں یا کچھ کسی حد تک وہ برداشت کر چکے ہیں تنقید کرنے میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ بات ہے، کیونکہ میڈیا نے تو اس کو بھرپور طریقے سے اس وقت اٹھایا جب قومی اسمبلی میں یہ کوشش کی گئی، سازش کی گئی کہ اس میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی، اور جب امینڈمنٹ سب سے پہلے ساتھ لے کے آیا، اور اس میں ARY کا خاص طور پہ ذکر کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ بل واپس بھی ہوا، اور اسی پریشر کی وجہ سے پبلک پریشر ڈیولپ ہوا، پولیٹیکل پریشر، اور وہ سارے قوانین واپس لینا پڑے جو کہ گورنمنٹ نے کیے تھے۔ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے تو یہ ایک پہلے میڈیا کا ایک ہے کہ اگر کوئی بڑے شہر میں یا بڑی جگہ پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک آزاد کشمیر میں یہ ہوا، لیکن اس کو بالکل بلیک آؤٹ نہیں کیا گیا، اس کا بالکل تذکرہ بھی کیا گیا، اس کو خبر کی حد تک لیا گیا، کیونکہ یہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے نظر کیا گیا تھا، ایک اگنور کیا گیا تھا، جبکہ پوری دنیا یہ بات طے شدہ ہے، جو پاکستان میں قانون سازی ہوئی تھی قادیانیوں کے حوالے سے، تو اس کو پوری امت مسلمہ نے، تمام اسلامی ممالک نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور یہ ایک طے شدہ امر تھا۔ اور اگر یہ لیجسلیشن نہ بھی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسی چیز تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا کام ہو رہا تھا کہ قادیانی بہت بڑھ رہے تھے، لیکن وہ ایک کہہ لیں آپ تکنیکی طور پہ آزاد کشمیر چونکہ پاکستان کا علاقہ نہیں کر جانا چاہتا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون سازی ہوئی ہے وہ ایک شکم تھا یا ایک خلا تھا، وہ دور ہوا ہے۔ جی
صابر صاحب، جو ختم نبوت کے حوالے سے جو حلف نامے میں ترمیم ہوئی اس کے حوالے سے بڑے مسائل بھی کھڑے ہوئے، رپورٹیں بھی تیار ہوئیں. راجہ ظفر الحق کمیٹی کی رپورٹ وہ منظر عام پر نہیں آئی. کچھ دیر پہلے راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے ساتھ ہی تھے لائن پر، ان کا یہ کہنا تھا 1-2 دن میں منظر عام پر لائی جائے گی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جان بوجھ کر اس کے پیچھے کچھ سازش نہیں ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ کسی کی نیت پر ہم شک نہیں کر سکتے، لیکن البتہ بعض لوگوں نے اپنے منصب کو، اپنے فرائض کو ادا نہیں کیا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ رپورٹ منظر عام پر لائی جائے گی، یا پھر جو اصل جو اس کے پیچھے لوگ تھے ان کو بتایا جائے گا، نہیں بتایا جائے گا، ان کو سامنے لایا جائے گا، نہیں لایا جائے گا؟ راجہ صاحب بہت قابل احترام ہیں اور ان کا اپنا سیاسی کیریئر، ذاتی کیریئر بہت نیٹ اینڈ کلین ہے جی. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ پارٹی کا ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ یہ بات نہیں کر رہے. یہ جو امینڈمنٹ کی گئی تھی جی، یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کی گئی تھی، اور اس میں نواز شریف اور ان کا خاندان اور مریم نواز براہ راست انوالو تھے، ان کی ہدایات سے یہ کام کیا گیا تھا. اور راجہ ظفر الحق کی کمیٹی میں بھی ایک خاتون وزیر اور ایک مرد وزیر کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے، اور یہ چیز چکی ہے، اور اسی لیے وہ ابھی تک رپورٹ منظر عام پہ نہیں آ رہی. جبکہ حقیقت یہی ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، اس میں کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی، کسی کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں آیا تھا کہ ان قوانین کو چھیڑا جائے. بالکل. تو یہ خاموشی سے ایک واردات ڈالی گئی تھی. ایون پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی اس سے بالکل ناواقف تھیں، اور ان علم میں بھی نہیں تھا، لا علم تھی. بالکل. تو اسی لیے حکومت کو فی الفور واپس جانا پڑا، اور ایک وزیر کی بھی کوئی بات نہیں دینی پڑی، دھرنا بھی ہوا. یہ ساری چیزیں راجہ صاحب کی بات. جی صابر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی کا وقت بچا ہے حکومت کے پاس، اس دورانیے میں کیا وہ رپورٹ منظر عام پر آ جائے گی، یا آئے گی تو اس میں واقعی حقائق ہوں گے، یا ویسے ہی بس کام چلایا جائے گا اس کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس رپورٹ کو منظر عام پہ لانے کے لیے نواز شریف صاحب کا اثر و رسوخ کتنا ہے. اگر تو ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جاتا ہے تو وہ رپورٹ آ بھی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی حراف کیا گیا، کوئی تحریف نہیں کی گئی، تو اس میں تو واضح طور پہ ہے فیڈرل منسٹر کا خاتون اور میل فیمیل دونوں کا. اور اگر ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا تو پھر آگے مزید باتیں پتہ چلیں گی، کیونکہ کوئی بھی منسٹر از خود تو یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ پارٹی ہیڈ اس کو نہ کہے. باقی ساری باتیں سے لا علم تھی، تو آخر ان کو کہاں سے خیال آیا یہ کہ اس طرح کی امینڈمنٹ کرنی ہے. کیونکہ یہ الیکشن ریفارم صرف اس لیے ہو رہی تھی کہ آئندہ کے انتخابات شفاف ہوں. بالکل. تو وہ شفاف انتخابات کے لیے تو کم قانون سازی کی گئی، جبکہ دیگر ایشوز کو جو سیٹلڈ ایشوز تھے ان کو چھیڑا گیا. جی صابر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ صابر شاکر صاحب. وہ ختم نبوت حلف نامے میں جو پاکستان میں مسئلہ چھڑا تھا اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے عرصے میں، جس پر بڑے دھرنے بھی ہوئے اور بہت نقصان بھی ہوا، عوام بہت زیادہ باہر بھی نکلی، مشتعل بھی ہوئی، اس حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. یہاں پر ہم پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر میں قادیانیوں کے حوالے سے جو ایک قانون سازی کی گئی، ایک واقعی سنگ میل ہے، جسے تاریخ ساز کارنامہ ہے، جسے سراہا جانا چاہیے اور سراہا بھی جا رہا ہے. لیکن آزاد کشمیر میں قانون سازی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا واقعی آزاد کشمیر میں قادیانی اس قدر سٹرونگ تھے کہ ان کی سازشوں کو یا ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی یا قانون سازی کی ضرورت تھی؟ تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دراصل آزاد کشمیر میں جو قادیانیت کی تبلیغ تھی وہ بہت زیادہ حد تک پھیلی ہوئی تھی. بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے وہاں مسلمان سادہ لوگ، جسے ہم کہتے ہیں کہ جنہیں دین کے بارے میں اس قدر زیادہ معلومات نہیں تھیں، تو وہ ان کی سازشوں کے چکر میں آ جاتے تھے اور اس کے بعد وہ قادیانی بن جاتے تھے. اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو آزاد کشمیر کے بہت سے علاقے ایسے ہیں
جہاں پر قادیانی بہت زیادہ حد تک موجود ہیں، وہاں انہوں نے اپنی عبادت خانوں کو مسجدوں کا نام دیا ہوا ہے، اور بلکہ باقاعدہ تبلیغ کرتے ہیں۔ جب وہاں پر ان کو مسلمان روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، تمہارے آئین کے تحت بھی ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی نے غیر مسلم قرار نہیں دیا ہوا۔ تو لیکن جب یہ قانون سازی ہو گئی تو اس کے بعد امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو قادیانی ہے وہ کسی حد تک رک جائیں گے، اور وہ قانونی اعتبار سے ان کا جو عبادت خانے ہیں یا جو ان کی سرگرمیاں ہیں وہ ایک جرم ٹھہریں گی، تو اس کے بعد ایسا ہوگا کہ ضرور انشاءاللہ جو مسلمان ہیں وہ ان کی سازشوں سے بچ سکیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھ ایک نو مسلم قادیانی تھے آزاد کشمیر سے ہی، جو 45 سال یا 40 سال کا عرصہ قادیانیت میں گزارا انہوں نے، تو بعد میں جب انہوں نے قادیانیت سے تائب، ان کا پورا خاندان، پورا قبیلہ اور پوری برادری ان کی وہ قادیانیت سے وابستہ ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل پاکستان بننے سے پہلے ایک آدمی کو روا جو قادیان ہے انڈیا کے اندر، جہاں سے جو ان کا مرکز ہے، جہاں سے لوگ اٹھے، جہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا معاذ اللہ، وہ وہاں سے ایک بندے کو، شخص کو بھیجا گیا خطہ آزاد کشمیر میں، تاکہ وہ وہاں جا کر قادیانیت کی تبلیغ شروع کرے۔ تو اس نے وہ تبلیغ شروع کی قادیانیت کی، جس کے بعد بہت سے لوگ قادیانیت میں چلے گئے اور معاذ اللہ وہ دین اسلام سے دور ہو گئے اور غیر مسلم بن گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس پر جتنا افسوس کیا جائے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، پاکستان کے جو مسلمان ہیں اور اسی طرح آزاد کشمیر کے جو مسلمان ہیں، وہ متحد ہو کر ان کی سازشوں کا مقابلہ کرتے، ان کے خلاف اٹھتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ یہ لوگ دین اسلام کو مجروح کر رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو توہین ایک قسم کی کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو سمجھایا جاتا تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے باز آ جاتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب راجہ محمد آصف صاحب نے، مظفر آباد سے تعلق ہے، ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی گراں قدر خدمات بھی ہیں، اور اسی طرح جو تحریک تحفظ ختم نبوت ہے اس حوالے سے ان کے وہ ترجمان بھی رہے ہیں اور مختلف اخبارات میں مختلف اوقات میں لکھتے بھی رہتے ہیں۔ راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور طویل انتظار کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ خطہ آزاد کشمیر سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جموں و مقبوضہ کشمیر ہے، یہاں اگر ہم بات کریں قادیانیت کے تعارف کی یا قادیانیت کی تاریخ کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطہ آزاد کشمیر میں قادیانیت کب سے بڑھنا شروع ہوئی؟ یہ غلام نبی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ جی، یہ 1909 سے ایک یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ کتاب اس کی خلفائے اہمیت کی تحریکات، جی، اور اس کی صفحہ نمبر 220 سے لے کر جی، اہمیت کی تحریکات اور جی رائے صاحب بتائیے۔ شریف ثمرات، یہ 2008 میں چھپی ہے یہ کتاب۔ جی، اس کے علاوہ جی رائے صاحب آپ سے دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے۔ رائے صاحب غالباً آپ کے سگنل ڈراپ ہیں، آپ کے دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ کال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ رائے صاحب آپ سے رابطے کی کوشش کی جائے گی، آپ ہمارے ساتھ بالکل موجود رہیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں خطہ آزاد کشمیر میں 1909 میں واقعی یہ شروع ہوئی، اور 1903 میں غالباً یا اسی دوران میں جو ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا معاذ اللہ دعویٰ بھی کیا، اور مختلف ہیلے بہانوں سے وہ کہتے رہے کہ ہم ایسے ہیں۔ پہلے ذلی بروزی کہا، پھر کہا کہ میں تو مسیح مہدی ہوں وغیرہ وغیرہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک کے شان میں بھی توہین کی، تو جس کی جتنی مذمت کی جائے واقعی یقیناً کم ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے کیسے ان کو فالو کرنا شروع کیا۔ وہ اپنی ایک تبلیغ کو پھیلا رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کے مراکز بنتے جا رہے ہیں، ہر جگہ پر وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟
ختم نبوت کے لیے کام کرنے والی تحریکیں کہاں پر ہیں؟ ختم نبوت کے لیے جو جماعتیں ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ کس حد تک کام کر رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پاکستان اور انڈیا سے فتنہ اٹھا، پھر زیادہ انہوں نے فوکس پاکستان پر کیا اور پاکستان میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، تو پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے مسلمانوں کو، پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے جو کام کرنے والی تحریکیں ہیں اور تنظیمیں ہیں اور جماعتیں ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس حوالے سے کوشش کرتے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوششیں کی ہیں، ہم ان کے انکار نہیں کرتے، لیکن جس حد تک ہونی چاہیے تھی اس حد تک ابھی بھی کمی ہے، ہمیں اس کمی کو پورا کرنا ہوگا۔ اب ہماری حکومتوں نے یہ تو قانون سازی تو کر دی، دستور بھی بنا دیا، آئین بھی بنا دیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، لیکن ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے سرکاری سطح پر کوئی ایسا پلیٹ فارم یا کوئی ایسی ادارہ، کوئی ایک پوری کمیٹی بنائی گئی کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا؟ اسلامی فلاحی ریاست کا کیوں خواب دیا گیا؟ کیوں نعرہ لگایا گیا؟ کیوں کہا گیا کہ پاکستان مسلمان دو نظریہ جو بنا تھا جس کی بنیاد پر پاکستان کو آزاد کیا گیا، اور پاکستان کو آزاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ دیا جائے، ایسی اسٹیٹ دی جائے، ایسا ملک دیا جائے جہاں پر مسلمان پریکٹیکلی اپنے اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو وہاں پریکٹس کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ ہمارے ہی جس ملک میں ہونا یہ چاہیے تھا، جس ملک میں اسلام عملی طور پر نافذ ہوتا اور عملی طور پر لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے، وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے معاذ اللہ اسلامی تعلیمات کو ڈھانا شروع کر دیا۔ بے شک وہ پاکستان کے شہری ہیں، آئین کے تحت اقلیت ہیں، ان کو جو اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جانے چاہیے، لیکن وہ نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کمیاں ہوئی ہیں۔ خیر، اس وقت ہمیں جوائن کیا راجہ آصف صاحب نے۔ راجہ صاحب بہت شکریہ، دوبارہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اصل میں کچھ سگنل پرابلم آ رہے تھے، آپ کے ساتھ بات نہیں ہو پا رہی تھی، تو بتائیے گا جو آپ بتا رہے تھے کہ 1909 میں قادیانیت پھیلنا شروع ہوئی۔ جی راجہ صاحب، آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ جی راجہ صاحب آپ بتائیے۔ جی راجہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا، کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر، انسان ہے قرآن، کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے صرف وصال اردو پر۔
ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ آزاد کشمیر میں جو قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ہیں، جو وہاں ان کا اثر و رسوخ ہے، اس حوالے سے جو قانون سازی ہوئی 45 سال کے بعد، آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تو ہمارے مہمانوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں راجہ آصف صاحب۔ راجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی آپ کا شکریہ۔ جی راجہ صاحب، یہ بتائیے گا، آپ بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے بھی کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے قادیانیوں نے وہیں سے اپنی تبلیغ کو شروع کیا اور وہ قادیانی اسٹیٹ بھی بنانا چاہتے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کس حد تک، کب سے یہ قادیانیوں کی سرگرمیاں شروع ہوئیں اور کس حد تک آگے بڑھتی رہیں؟ یہ ان کی کتابوں کے مطابق 1909 سے یہ جاری ہیں، 1909 سے۔ ہم تو اپنی تاریخ بتاتے ہیں نا، تحریک آزادی 1932 سے، جبکہ وہ بتا رہے ہیں 1909 سے۔ اور میرے پاس ایک کتاب ہے تاریخ انجیت جموں کشمیر، اس کے صفحہ نمبر 13 سے 19 تک وہ جو مرزا نے اپنے مرزا غلام محمد قادیانی نے جو اپنے 313 صحابہ وہ الگ کیے ہوئے تھے، ان میں سے 86 کا ذکر ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے کہ ان 86 میں سے 72 جو ہے وہ کشمیری ہیں، جن کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ یہ ریشو ہے قادیانیت کا، اس میں تاریخی ریشو جو ہے، ان کی اب اولادیں بھی مسلمان ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے، ابھی بھی ہیں۔ تو پہلے تو یہ کہ یہ کوٹلی ایریا میں تو اوپن ہے، لیکن باقی ایریاز میں یہ اوپن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے مظفر آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا بتاؤں، وہاں ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے تقریباً 100 سے کم گھرانے ہیں، اور ان گھرانوں میں 12 ان کے ہیں، 12 گھرانے ہیں، 12 گھرانے۔ جی راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ 1932 یا 1931 میں کشمیر کمیٹی بنائی گئی، اس میں مرزا بشیر الدین کو اس کا سربراہ بنایا گیا، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ پورا معاملہ کیا تھا؟ یہ معاملہ اگر آپ اس کو تنقیدی نظر سے تاریخ کو پڑھیں تو ساری بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ 25 جولائی 1931 کو فیئر ویو کوٹھی کا نام ہے، شملہ میں ہے، یہ آپ کو اس پورے تفصیلات مل جائے گی اس میں، اپنا اشعار نامے میں بھی اور کتابیں بھی ہیں۔ یہ 25 جولائی 1931 سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، جس کے واقعے کے نتیجے میں یہ کشمیر کمیٹی بننی ہے۔ وہ واقعہ ہے 13 جولائی کے شہداء کا۔ 13 جولائی کے شہداء جو ہے، ان سے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ ایک انگریز کا خانزادہ تھا، عبد القدیر اس کا نام تھا۔ ٹیم میں وہ رپورٹ ہوا ہے واقعہ یہ ہوا کہ وہاں سری نگر میں کچھ مسلمان جمع تھے، پرامن ایک جلسہ جاری تھا، وہ ایک شخص آیا جس کا نام عبد القدیر تھا۔ وہ کوئی لیڈر نہیں تھا، وہ کوئی مذہبی عالم نہیں تھا، وہ کسی تنظیم سے نہیں تھا، وہ ایک تھا۔ وہ آیا اور آ کر سٹیج پر وہ کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک جملہ ڈیلیور کیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اے مسلمانوں، مہاراجا کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ نہ اسے کسی نے ٹائم دیا، نہ اس نے درخواست دی، وہ دوڑتا ہوا آیا، سٹیج پر چڑھا، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جملہ ڈیلیور کرنے کے بعد وہ چلا گیا اور اریسٹ ہو گیا۔ اب آپ اس کہانی کو اس طرح سے جوڑ دیکھیے کہ جب وہ انگریز کا ایک خانسامہ ہے اور وہ گرفتار ہوتا ہے، اور کیا یہ درست نہیں کہ انگریز نے اس کو یہ جملہ دے کر بھیجا تھا، ورنہ اس کا کشمیر سے بھی تعلق نہیں تھا، وہ کشمیری بھی نہیں تھا، وہ احتیاط کا تھا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ مسلمان تھا یا احمدیوں سے تھا، کچھ بھی تھا، جو بھی تھا، ہمارے پاس یہ تحقیق نہیں ہے اور نہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ کک تھا اور اس کو یہ جملہ ڈیلیور کرنے کے لیے دیا گیا۔ کیوں کہ بعد میں جو تاریخ برپا ہوئی، اب میں ایک اور سوال آپ سے رکھتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، کہ ہمارے کشمیر کے بہادر ترین قبیلہ ہے سودن قبیلہ، اس کے یہاں منگ میں 2 ملی خان اور سبز علی خان کی زندہ کھالیں اتار دی گئی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس کے بعد شمس علی اور راج ولی، یہ ملدیال ہیں باغ کے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم ہوا۔
اور سدن قبیلہ ہمارے 7 ضلعوں 7 ان کی سیٹیں تھی اس اسمبلی میں، یعنی اتنا بڑا قبیلہ ہے، اور بہادر بھی ہے وہ پٹھان ہے جی۔ کوئی تحریک برپا نہیں ہوئی، کوئی تحریک برپا نہیں ہوئی۔ تحریک برپا ہوتی ہے 1931 سے، 13 جولائی 1931 کا نقطہ یاد ہے جی، یعنی کہ آپ جو جولائی میں، جی رائے صاحب، جو جولائی میں واقعہ ہوا اس کے بعد مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا، تو اس کے بعد کیا تحریک برپا ہوئی؟ یہ دیکھیے نا، اس کے بعد پولیٹیسائز کیا گیا، اس کی گرفتاری جب وہ پولیٹیسائز ہو گئی تو پھر وہ واقعہ ہوا، ان کی ڈوگرا کی فوج نے وہ لوگ شہید کیے۔ لوگوں کے شہید ہونے کے بعد اس کے نتیجے میں کشمیر کمیٹی بنتی ہے۔ جی بالکل وہ ٹھیک ہے۔ کشمیر کمیٹی جو بنتی ہے اس میں علامہ اقبال جیسے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں مرزا بشیر الدین محمود ایک مرزا قادیانی کا بیٹا، وہ اس اجلاس کی صدارت کرتا ہے، اور وہ اس کا ایک اور جو اسٹیٹ کا جنرل سیکرٹری ہے وہ بھی مرزا ہی ہے، جی عبد الرحیم یا غالباً کیا نام تھا، یہ نام تھا اس کا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ یعنی کہ جو کشمیر کمیٹی بنی وہ معاملات کو سنبھالنے کے لیے بنائی گئی، اور اس میں علامہ اقبال جیسے لوگوں کو شامل کیا گیا، اور مرزا بشیر الدین جو قادیانی کا دوسرا خلیفہ تھا وہ بھی اس کشمیر کمیٹی کا سربراہ تھا۔ دیکھیے جی، میں شاید غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس بنائی گئی انڈیا کے لیے، مسلم لیگ بنائی گئی پاکستان کے لیے، اور کشمیر کمیٹی بنائی گئی کشمیر کے لیے۔ جی سمجھ آ گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ بنا لی تو اس کے بعد کچھ تحریکات برپا ہوئی، لوگ چلنا شروع ہوئے، تو اقبال نے جب بھانپ لیا کہ بھائی یہاں یہ احمدیت کی وہ ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، میرپور میں جو وکلا بھیجے گئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو انہوں نے یہاں اسی زمانے سے میرپور میں یہ ہے نا، یہ قادیانیت تو آج کوٹلی میں بعد میں پھیلی، کوٹلی میں جو باقی مبلغین آئے وہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ وکلا آئے تھے اس میں میرپور میں، تو ان وکلا کی جو سرگرمیاں تھیں ان کو لوٹ کر کے وہ اقبال کے استعفے میں باقاعدہ لکھا ہوا، علامہ اقبال کا استعفیٰ اپنی قومی اسمبلی کے اس قادیانی ایشو پر جو اپنی ہے نا بحث، اس بحث میں ریکارڈ کا حصہ ہے۔ وہ انہوں نے بتایا کہ میں یہ استعفیٰ کیوں دے رہا ہوں، اور اس استعفے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ میں اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کرتا کہ مذہب میں اس طرح کی مناسبت کی جائے۔ جی، لیکن علامہ اقبال صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے، تاریخ میں باتیں ہیں کہ قادیانی پھر باز نہیں آئے، انہوں نے 1948 یا 47 میں کوئی اپنا ایسا سربراہ بھی بنایا کشمیر میں، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، 4 اکتوبر 1947 کو ایک حکومت بنتی ہے اسلامی جمہوریہ کشمیر، اور جمہوریہ کشمیر اسلامی نہیں، اس جمہوریہ کشمیر کا جو سربراہ تھا وہ تھا غلام نبی گلکار۔ جی، وہ 20 دنوں تک وہ حکومت رہی، خواہ وہ پوری یوں ہی کسی ہوٹل پر بیٹھ کر کی گئی ہے، کچھ بھی ہوا، لیکن برقرار یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے 13 رکنی جو کابینہ تھی وہ سارے کے سارے مرزائی تھے، قادیانی تھے۔ جی، پھر وہ حکومت ختم ہو گئی، بعد میں مسلمانوں نے پھر جی وہ دفن ہو گئی اللہ کے فضل سے، اس کے بعد لگاتار مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ چلیں، یہ 1947 تک آپ نے پورا واقعہ بتا دیا، پوری اس کی تاریخ بتا دی۔ اس کے بعد جب پاکستان آزاد کشمیر آزاد ہو گیا، اور پھر آج 2018 تک، 6 فروری 2018 تک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب کون سے دور میں کیا ایسا ہوا کہ قادیانی کشمیر کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہوں، یا پھر قادیانیوں نے وہاں کوشش کی ہو کہ ہم قادیانی اسٹیٹ کشمیر کو، جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ مرزائل بنانا چاہتے تھے، کیا یہ باتیں درست ہیں؟ دیکھیے جب تک کانسٹیٹیوشن نے ان کو سیگریگیٹ ہی نہیں کیا ہوا تھا تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں قادیانی تھا یا نہیں تھا؟ جی بالکل، یہ تو اب چلے گی نا جب کانسٹیٹیوشنلی سیگریگیٹ کر دیا گیا، اور سیگریگیشن لا کا تقاضا ہے، تو اس کے بعد جب قوانین بنیں گے، ابھی تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوئی ہے نا، اب اس کے بعد قانون سازی ہوگی، تو پھر جا کر جب سیگریگیشن ہو جائے گی تو پھر ہم کسی کہہ سکتے ہیں، پہلے تو ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے، یہ جب تک کہ کوئی بندہ خود نہ کہے کہ میں قادیانی ہوں۔ جی، لیکن آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا، آپ چونکہ ختم نبوت سے وابستہ ہیں، تو آپ نے کچھ قادیانیوں کی سرگرمیاں تو دیکھی ہوں گی آزاد کشمیر کے اندر، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کس حد تک قادیانیوں کے مراکز تھے، کتنے لوگ تھے، کتنے لوگوں کو یہ تبلیغ کر رہے تھے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا صورتحال ہے قادیانیوں کی؟ وہ تو بھرپور طریقے سے تحریک برپا رکھتے ہوئے ہیں، وہ تو ایک اس تحریک کو ہم کہتے ہیں باطنی تحریک، ایک تو اوپن ہے نا، ایک باطنی تحریک، اس باطنی تحریک میں وہ سینہ بسینہ فرد ایک ایک بندے کے پاس پہنچتے ہیں،
اور وہ تو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ تو پاکستان میں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، جموں کشمیر میں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ تو ان کا ایک پرپوز اسٹیٹ ہے، جسے مرزائیل کے میں کہتا ہوں کہ وہ مرزائیل جو بنا رہے تھے وہ قادیانی اسٹیٹ، وہ آج بھی پرپوزڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پرپوزل کہیں ان کا دفن ہو گیا ہے. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین مرزا بشیر الدین محمود تھا، وہ بات پس منظر میں چلی گئی، علامہ اقبال کے استعفے سے بات ٹوٹ گئی، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے اس کو پس منظر میں لے گئے کشمیر کمیٹی کو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج بھی مرزا مسرور اسی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی ہے. جی، جو قانون سازی ابھی ہوئی ہے آزاد کشمیر میں، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کی عوام، کشمیری عوام مطمئن ہے کہ باقی جو مراحل ہیں؟ بہت زیادہ. جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کشمیری عوام یہ نعرہ بلند ہے کہ میری شان میرا مان، جی، آزاد کشمیر کا پارلیمان. جی بالکل. یہ اس کی وجہ یہ ہے، میں ایک اور اپنے پارلیمان کے بارے میں ایک خاص بات آپ کو بتاؤں. جی، ہمارا پارلیمان اصولی طور پر اس کے یہ جو تعداد کے اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا، اصولی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمان سے بڑا پارلیمان ہے. وہ کیسے؟ جی، ہمارے پارلیمان میں کشمیر کونسل ایک ہمارا ایوان بالا ہے، اور اس ایوان بالا کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ پاکستان کے پارلیمان کا قائد ایوان یعنی وزیر اعظم ہوتا ہے. جی، اور کوئی بھی ترمیم لانے کے لیے ہمیں اس سے چیئرمین کشمیر کونسل سے منظوری لینا ہوتی ہے بل کو. اب انٹروڈکشن کے بعد اس کو جب بحث کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اب اس مرحلے پر کشمیر کونسل کا چیئرمین یعنی وزیر اعظم پاکستان اس پر سائن کرتا ہے. پھر جا کر بحث ہوتی ہے، پاس ہوتا ہے، 2/3 سے امینڈمنٹ ہوتی ہے. تو اللہ کے فضل سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ایوان میں پاکستان کا ایوان بھی شامل ہے. یعنی قائد ایوان نے قائد ایوان جو پاکستان کے قائد ایوان ہیں ان کو شاید ووٹ دینے کا میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہے حق، لیکن وہ منظوری ضرور دیتے ہیں. اس طرح سے پاکستان کا ایوان بھی اس میں شامل ہو گیا. اور جو ہم نے آئین بنایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ پاکستان کے آئین سے زیادہ کمپریہنسو ہے. ہمارے آئین میں ایک وہ جو چھوت چھات کی وہ بند والا تھی، وہ بھی ہم نے نکال دی کہ انسانیت کو ہم نے ایک مقام دیا کہ یہ کیا ہوا چھوت اور اچھات اور یہ شودر برہمن، یہ تو ہندو میں ہے، یہ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ کے فضل سے. اور ہم اسلام تو اس چیز کو ویسے بھی نہیں مانتا. جی رائے صاحب، آخر میں چونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے، آخر میں یہ بتائیے گا کہ میڈیا نے کس حوالے سے، میڈیا کا کیا کردار رہا آزاد کشمیریہ میں؟ کشمیر کے اس فیصلے کو، جو قانون ساز اسمبلی کا فیصلہ ہے، اس کو میڈیا میں سراہا نہیں جا رہا، تو آپ بھی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کون کون سے میڈیا چینل ہیں جنہوں نے اس کو کور کیا، کہاں کہاں نہیں سقم رہا کہ انہوں نے بلیک آؤٹ کیا اس کو، اور کس حوالے سے آپ مطمئن ہیں آزاد کشمیر کے میڈیا یا دیگر میڈیا کے حوالے سے؟ میں تو صافی ضرور ہوں، اگر میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ میڈیا کا جو پچھلے ہفتے سے ایک کردار ہے، میں تو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں. جی. لیکن لوگوں سے یہی سنا ہے کہ کبھی بھی کسی نے سوائے کوئی نیوز چینل ہے یہاں اس نے تھوڑی سی کہیں چلائی ہے خبر، پرنٹ میڈیا نے البتہ اللہ کے فضل سے صحیح کور کیا ہے اس کو. جی. اور پھر یہ کہ میں یہاں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ پچھلی حکومتوں میں وہ صاحبزادہ عتیق الرحمان فیض پوری کا سوال اس حوالے سے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور 45 سالوں میں یہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا نہیں گیا، اسمبلی کے فلور پر کوسچن اٹھائے جاتے رہے. بالکل. لیکن کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی راجہ فاروق اعظم نہیں تھا، بس سیدھی سی بات. جی. وصال اردو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے رائے صاحب کہ وصال اردو نے تو اس حوالے سے بڑی کوریج کی ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آپ کو مبارک ہو. آپ نے نہ صرف کوریج کی، میرے علم میں ہے کہ آپ نے پاؤں کا سلسلہ وہاں جاری رکھا روزہ رسول پر اور مکہ شریف میں بھی، چونکہ آپ ایک ایسی مقدس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے آپ نے جو کوششیں کی، اور آصف شدائی کا انٹرویو ہے، اس کے علاوہ مجید ملک صاحب کا انٹرویو میں نے دیکھا، اس کے علاوہ مولانا عبد الوحید قاسمی صاحب کا انٹرویو تھا، اور اسی حوالے سے پھر مولانا سعید یوسف صاحب کا تھا، سردار عتیق احمد خان صاحب کا تھا. یہ 4-5 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں. آپ کی اللہ آپ کو جزائے خیر فرمائے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کے بارے میں. جی بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے آزاد کشمیر میں 45 سال بعد جو تاریخ ساز فیصلہ ہوا اس حوالے سے کہ کس طرح سے کشمیری عوام نے جد و جہد کی اور عقیدہ ختم نبوت کے بل کو پاس کیا.
اب پاکستان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اب پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے, آزاد کشمیر کی عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے کو یہیں تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو آگے بڑھائیں. آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی ختم نبوت کے حوالے سے تحریکیں یا تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیرونی دنیا میں جہاں جہاں قادیانی اسلام کے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے, نظریہ پاکستان کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں, ان کا جواب دیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم جب بات کرتے ہیں مسلمان قادیانیوں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو مارنے کی یا ان کے خلاف کوئی ایسے اقدام کرنے کی جو ماورائے عدالت یا ماورائے قانون ہو, اس کی کبھی بھی مسلمان, کوئی بھی مسلمان, نہ پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہ ریاست اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے, اس پہ کوئی اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں. جواب دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے آج کے دور میں کہ جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جائے, ان کو صحیح طرح سے سفارتی سطح پر پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے یا آزاد کشمیر کی عوام گورنمنٹ کی طرف سے سب کی طرف سے مشترکہ طور پر ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے, ایک کوئی ایسا ادارہ بننا چاہیے جو دنیا بھر میں جہاں جہاں قادیانی ہوں, جو پاکستان کا آئین ہے اس حوالے سے جا کے وہ بات کرنے کے آئین نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے. یہ لوگ پاکستان کیا, اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کا جب نام یوز کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا غلط ہے. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے, آئین کے تحت دنیا میں جہاں بھی آپ چلے جائیں آئین کو ماننا ضروری ہوتا ہے. دستور کے حوالے سے کوئی آپ بات نہیں کر سکتے ہیں ورنہ آئین کے آپ باغی کہلائیں گے, ریاست کے آپ باغی کہلائیں گے. لیکن بدقسمتی سے جو 1974 کے اندر 7 ستمبر 1974 کے اندر قادیانیوں کے حوالے سے جو بل پاس کیا گیا تھا اس کو, اور اس طرح 1984 کے اندر جو صدارتی آرڈیننس آیا تھا جس میں قادیانیوں کو اسلام کی توہین سے یا شاعر اسلام سے روکا گیا تھا, قادیانی ان دو قوانین کو نہیں مانتے. تو کیا قادیانی ریاست کے باغی ہوئے؟ کیا آئین کے تحت آئین کو نہ مان کر یا آئین کے خلاف تضحیک امیز رویہ رکھ کر کیا وہ ملک کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سے نظریہ پاکستان مجروح نہیں ہو رہا؟ ان سب سوالوں پر سارے پاکستانیوں کو, سارے عوام کو غور کرنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.